إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے ہے۔ بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان تمام پر جو نیکی اور احسان کے ساتھ قیامت کے دن تک آپ کی اور آپ کے طریقے کی اقتداء کرتے رہیں۔ برادران اسلام، آج کا یہ مبارک دن، جمعے کا دن، اس کا موضوع ہے رمضان کیسے گزاریں۔ رمضان کے قریب ہونے کی وجہ سے رمضان کی تیاری اور اس کے استقبال کے طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان عطا فرمائے، رمضان میں اللہ تعالی ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے طاعت کی، عبادات کی، اور اللہ تعالی ہم سے رمضان کو قبول فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی جو عمریں رکھی ہیں وہ بہت ہی مختصر رکھی ہیں۔ صحیح ترمذی کی، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلهم من یحوز ذلک، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہیں، اور ان میں سے بہت کم ہیں جو اس کو پار کریں گے، ان میں سے بہت کم ہیں جو اس کو پار کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تقریباً موتوں کی جو تعداد ہے اور اس کے اسباب ہیں وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک زمانے میں
صحت کی ایک عمر تھی اور بیماری کی بھی ایک عمر تھی، اور بیماریوں کے حملے کا بھی ایک وقت تھا کہ اگر اس وقت میں اس بیماری کے بارے میں ہم سنتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہاں عمر کا تقاضا ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ لیکن ابھی وہ بیماریاں جو ہم 40 یا 50 60 سال میں سنتے تھے وہ 7 سال کے بچے کو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، کیونکہ ایسی بیماریوں کے بارے میں پیدائشی بچے پر بیماری کا حملہ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے، بیماریوں کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، ایسی بیماریاں بتا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی عمر 20-30 تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اٹیک اس کی بھی ایک عمر تھی، لیکن ابھی وہ بھی کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عمر کم بنائی تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا اجر اور ثواب زیادہ رکھا تاکہ یہ امت جو سب سے اخیر میں آ رہی ہے سب سے آگے ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی خصوصیات سے نوازا اور ایسی عبادات سے نوازا جو ہیں تو کچھ گھنٹوں کی، لیکن اس کا ثواب مہینوں کا نہیں بلکہ سالوں کا ہے، اور پچھلی امتوں کی ساری زندگیوں کا اجر و ثواب اس امت کا ایک آدمی ایک رات میں، ایک دن میں اور ایک عبادت میں حاصل کر لیتا ہے۔ اسی میں سے کچھ نمازیں ہیں اور کچھ روزے ہیں اور کچھ مہینے ہیں۔ نماز روزے جیسے کہ عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ روزے ہر سال آتے ہیں اور 2 سال، ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ مہینے کے روزے ایام 20 13 14 15 ہر مہینے کے، ہجری مہینے کے، قمری مہینے کے جو 13 14 15 کے روزے ہیں یہ سارے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ شوال کے روزے سارے عمر کے روزوں کا ثواب ہے، اور پھر اور جمعرات کے روزے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کروانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو فجر کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اس کے یعنی مراد مسجد ہی ہے، جگہ سے مراد وہی جگہ نہیں ہے جو جگہ وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹے کی عبادت ہے لیکن اجر و ثواب اتنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ مہینہ ہے اور اس مہینے میں، یہ مہینہ جس میں ابھی ہم داخل ہونے والے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو پچھلی امتوں کی پوری عمروں کے برابر کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اتنا مؤثر، اتنا افیکٹو بنایا کہ اگر آدمی اس مہینے کو پا لے تو یہ یعنی کہ گویا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ایک آدمی کی عمر کو گویا کہ اس نے پا لیا اگر وہ اس مہینے کو پا لیتا ہے اور اس مہینے کی عبادت اور اس مہینے کی رات کو پا لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی یہ چھوٹی سی عمر پچھلی امتوں کی بڑی بڑی عمروں کا مقابلہ کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے ابو داؤد کی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ بلی کے 2 آدمی اسلام قبول کیے، دونوں بہترین اسلام والے تھے، ایک آدمی ان میں سے شہید ہوا اور اس کے 1 سال کے بعد دوسرے آدمی کی موت ہوئی، عام موت۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا تھا وہ اس آدمی کے 1 سال کے بعد جنت میں داخل ہوا جو کہ 1 سال کے بعد اس کے انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے اور حقیقت میں ہے، لیکن ایک عام آدمی جو اس کے 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے وہ شہید سے پہلے کیسے جنت میں داخل ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقارنہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ الیس قد صام بعدہ رمضان، الیس قد صام بعدہ رمضان وصلى كذا وكذا صلاة سنہ، کہا کہ کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے
اور اتنے اس نے رکعت نمازیں ادا نہیں کی. وصلی کذا وکذا صلاۃ سنہ کہ اس نے 1 سال کی اس طرح نمازیں ادا کی. اس کے بعد آپ نے کہا فأین صومہ بعد صومہ وصلاتہ بعد صلاتہ کہ جو ہے وعملہ بعد عملہ، اس کا روزہ اس کے روزے کے بعد کہاں ہے، اس کی نماز اس کی نماز کے بعد کہاں ہے، اور اس کا عمل اس کے عمل کے بعد کہاں ہے. ان بینہما کما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہو گیا ایک رمضان کی وجہ سے. ایک رمضان کی وجہ سے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ایک رمضان کی وجہ سے اگر اتنا فرق ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے درمیان کتنے رمضان آئے اور گزر گئے، اور ابھی ایک رمضان آنے والا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ یوں ہی گزر جائے. تو اس لیے رمضان یہ ایک زندگی بھر کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرصت ہے، مہلت ہے، انعام ہے، اکرام ہے، فیضان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آدمی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اس 1 مہینے کے ذریعے سے بہت سارے صالحین سے آگے بڑھ جائے، بہت سارے نیک لوگوں سے وہ آگے بڑھ جائے، اور پچھلی امتوں کی بڑی بڑی عمر والے لوگوں سے بھی وہ آگے بڑھ جائے رمضان کو پا کر. ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے اور اب تک کے یعنی کہ شعور کے بعد، ہمیں عقل آنے کے بعد کتنے رمضان آئے اور کتنے رمضان چلے گئے. آدمی کو چاہیے کہ اس رمضان کو اور رمضان کے مقاصد کو سمجھے اور اس کو پانے کے لیے کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان کے کچھ مقاصد کو ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں، وہ لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ ان مقاصد کو وہ غور کرے اور سوچے کہ وہ اپنے اس رمضان میں اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہے. اس لیے کہ رمضان زندگی بھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے اور فرصت ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو بدل لے، اپنی زندگی کو بدل لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ سہولتیں رکھی ہیں جو سہولتیں دوسری مہینوں میں نہیں ہیں، جو کہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد آپ لگاتار سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. تو اس لیے میرے بھائیوں، سارا جب موسم اور سارا سما مہیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کو یاد رکھو، بھولو نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی جنت کی شوق میں عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے بچتے ہوئے نافرمانی سے بچے، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، اللہ کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شکر کرے، ناشکری سے بچے. لعلکم تتقون. دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ جو گنتی کے دن ہیں ان دنوں کو پورا کرو، ان دنوں کو پورا کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے جو دن ہیں یہ گرچہ کے دیکھنے میں 29-30 دن ایک لمبی مدت ہے، لیکن یہ گنتی کے چند دن ہیں. ایام معدودات کہا اللہ تعالیٰ نے کہ گنتی کے چند دن ہیں. جیسے آدمی یوں آسانی سے اس کو انگلیوں پر گن سکتا ہے، ویسے ہی یہ دن گزر جاتے ہیں. اب ان دنوں میں عموماً گنتی کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے کہ آدمی رمضان کے شروع میں جوش و خروش دکھائے، اور رمضان کا یعنی کہ 1 عشرہ یا آدھا عشرہ، نصف عشرہ گزرنے کے بعد، یعنی رمضان کے 5 دن کے بعد مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر رمضان کے 5 دن اخیر کے جب باقی رہتے ہیں تو پھر مسجدیں کچھ بھرنے لگتی ہیں.
یا پھر آخری عشرے کے شروع میں بھرنے لگتی ہیں اور پھر 27 تک خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ گنتی کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ گنتی کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم اس گنتی کو پورا کرو۔ گنتی کو پورا کرنا یہ ہے کہ آدمی رمضان کے شروع میں، آغاز میں جس جوش و خروش کے ساتھ اس نے عبادت کی، اسی جوش و خروش کے ساتھ وہ رمضان کے اخیر تک رہے اور گنتی کے دن کو پورا کرے۔ کس میں؟ روزوں میں، کس میں؟ تراویح میں، کس میں؟ قیام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بخشش کی جو خوشخبری سنائی رمضان کے مکمل میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تینوں حدیثیں ایک جیسی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر اور ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہوئے جو آدمی رمضان بھر کا روزہ رکھے، رمضان بھر کی تراویح پڑھے اور لیلۃ القدر، شب قدر جاگے عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں رمضان بھر کی بات ہے، رمضان بھر کے روزے ہیں اور رمضان بھر کی تراویح ہے اور اس میں ایک رات جس کی خصوصیت کے ساتھ عبادت کے لیے کہا گیا وہ شب قدر ہے، تو یہ گنتی کو پورا کرنا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ مقاصد کے طور پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے شکر سے خوش ہوگا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ کہ شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کرنے کی کوشش کرے، عبادت کی توفیق پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اور یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے اور عبادت کے بعد شکر طلب کرے۔ نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ آدمی عبادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حالانکہ ابھی ہم شکر سے، عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تیرے ذکر کی، تیرے شکر کی، تیری بہترین عبادت کی، اس کو مانگنے کے لیے کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقاصد میں اس بات کو رکھا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اسی کے جو ہے پیش نظر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، اور رمضان میں نعمتوں کو ضائع کرنے کا بھی کوئی موقع آدمی کو جو ہے ایسا نہ آئے زندگی میں کہ وہ اس وقت نعمتوں کو ضائع کرے۔ شکر یہ ہے کہ آدمی نعمتوں کی قدر کرے، اور نعمتوں کی حفاظت یہ ہے کہ نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچا جائے۔ لیکن جتنا کھانے پینے کی چیزیں رمضان میں لوگ ضائع کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں، ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ یعنی کہ بہا دینا ہے، زائل کر دینا، اور اس کو ختم کرنے کی ایک علامت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا خیال نہ رکھے، اس کی حفاظت نہ کرے، اور اس کو بقدر ضرورت بقدر کفایت استعمال نہ کرے، بلکہ اس میں اسراف کرے اور اس کو ضائع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں ناشکری ہے جو رمضان میں عموماً لوگوں سے ہوتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ آدمی اس سے بچے، کیونکہ یہ شکر کے خلاف ہے۔ اور نعمتوں کے زائل ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی نعمتوں کے ملنے کے بعد اس میں یا تو اسراف کرے اس کے استعمال میں، یا زائد استعمال سے بھی زائد لے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، افطار کی دعوتوں میں بھی، کھانے پینے میں بھی خود کے، اور گھر میں کھلانے پلانے میں بھی آدمی اسراف نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ایک مقصد میں شکر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، رمضان کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کی آیتوں میں کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو تمہیں توفیق دی ہے، اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے،
ہر موقع پر یاد کریں. نماز سے پہلے، نماز کے بعد، افطار سے پہلے، افطار کے بعد، قیام میں، تہجد میں، تراویح میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. کھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، پینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے تقدس اور اس کی شان کے جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہ اس کے دل میں تازہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مقدس جگہیں ہیں، مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کا تقدس ہو. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، اس کی تعظیم ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعظیم کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من جلال اللہ عز وجل اکرام الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ بزرگوں کی عزت کی جائے، بزرگوں کی عزت کی جائے، اور انصاف پسند بادشاہ کی عزت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حافظوں، عالموں کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے. اسی طریقے سے رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہم سے قریب ہونے کا احساس کرے، اس کا ادراک کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت رمضان میں ہم سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت ہم سے رمضان میں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اور روزوں کی آیتوں کے ضمن میں ہی یہ بات بیان کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے وہ رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص کر وہ مواقع جن موقعوں میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں قریب ہے، خاص کر قریب ہے کیونکہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے رمضان میں، اور ساتھ ہی یہ کہ رمضان میں آدمی اس وقت جاگ رہا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں نزول کی بات کہی ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، کہ جو ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. سحری کے وقت میں آدمی اٹھتا ہے، اور سحری کے وقت میں اس کا بیدار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، مناجات ہو، دعائیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مانگے دے گا، اور مغفرت طلب کرے بخش دے گا. والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مقصد میں سے ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رشد و ہدایت کو پالیں، رشد و ہدایت کو پالیں. رشد و ہدایت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف لپکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہ آگے بڑھے، اس کو قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کو پا جائیں، تاکہ وہ رشد و ہدایت کو پا جائیں. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر لپکنا یا اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول، اللہ تبارک استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب تمہیں وہ ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے. اور زندگی کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں زندگی ہے. اور یہی زندگی آدمی کو رشد و ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا یہی ہے. تو اس لیے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا برنامج یا ایک ایسا پروگرام بنائے جس میں وہ رمضان میں پابندی کے ساتھ عمل کر سکے. جیسے قرآن کی تلاوت ہے،
قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، کہا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور اپنی خواہشات کی پیروی سے روکا تھا، میری سفارش کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان او فیشفعان، کہا کہ جو ہے قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ رات میں نے اس کو سونے سے روکا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں قبول کرے گا۔ دن میں روزہ ہے تو آدمی گناہوں سے بچے، دن میں روزہ ہے تو گناہوں سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے خصوصیت کے ساتھ بچے، اور رات میں قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کا یا قرآن کے پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے کا زیادہ ذکر جو آیا ہے وہ رات کے ساتھ آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے رمضان میں، خاص کر قرآن کا۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ختم کرنے کے بارے میں، قرآن کو سیکھنے کے بارے میں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں یا قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں کوئی پروگرام بنائے، یہ انفرادی بھی ہو اور خاص اپنے گھر میں بھی ہو، خاص گھر کے لیے ایک پروگرام ہو کہ آدمی رمضان میں عموماً اس کو وقت ہوتا ہے تو رمضان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، بچوں کو نیک عادتوں کے سلسلے میں سمجھائے یا ایک آیت کا ترجمہ پڑھائے، ایک آیت یاد دلائے یا سورتیں یاد دلائے۔ یاد رکھیے کہ یہ آدمی کے لیے بات مستحب ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ صورتیں جو خاص کر کے عموماً صورتوں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو وہ خود سکھائے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ خاص کر سورہ فاتحہ اور معوذتین اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور کلمے اور خاص کر وہ دعائیں جو اس کے اپنے آپ کے لیے مفید ہیں، وہ خود اپنے بچوں کو سکھائے، اور یہ ایسا پروگرام آدمی کو کرنا چاہیے رمضان میں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وہ ہے کہ آدمی صدقہ اور خیرات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھپ کر یا علانیہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے صدقہ کرے، کیونکہ رمضان کے صدقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کے بارے میں فکر کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر اجر دے گا، روزے دار کے اجر میں سے کمی کے بغیر۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی دعوت کرے، ضروری نہیں کہ اتنا بہت سارا کھانا کھلائے، نہیں، بالکل آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اگر کھجور پانی بھی دے دیتا ہے تو وہ روزہ افطار کروانا ہی ہے، وہ روزہ افطار کروانا ہی ہے، اور اس کے لیے لمبے چوڑے نہ خرچوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آدمی کو اس کے لیے بڑی پروگرامنگ کی ضرورت ہے کہ آدمی اس میں اسراف کرے یا فضول خرچی کرے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات، دعائیں، اس لیے کہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوئی ہیں، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ضمن میں ہی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اور جو بھی آیت میں نے پڑھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اذکار کا یاد کرنا رمضان میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعائیں کم سے کم یاد کرے جو نماز سے متعلق ہیں، جو اس کے یومیہ روزانہ کی زندگی سے متعلق ہیں، اور یہ کام کبھی نہ کرے تو کم سے کم اس مہینے میں کر لے، اس لیے کہ اس مہینے میں سہولت ہے، اور یہ موقع ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یاد کیے ہوئے ہیں،
جو یاد کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ ایک دو آدمی کو لے کر کے بیٹھیں، ان کو چھوٹی صورتیں یاد دلائیں، چھوٹے اذکار، چھوٹی دعائیں ان کو یاد دلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آدمی کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ جو بھی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بہترین اس کو اجر دے گا اور اس کا جانشین بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو گے، جو چیز بھی خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا جانشین بنائے گا، اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ خرچ کرنے میں صرف مال نہیں ہے، خرچ کرنے میں صرف رزق نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنے میں وہ علم بھی ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے طور پر، توفیق کے طور پر دیا ہے اور زمانے سے ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے نہیں ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں بخیلی نہ کرے، جیسے وہ مال کے بارے میں بخیلی نہیں کرتا ہے، ویسے ہی وہ علم اور دین کے بارے میں بھی بخیلی نہ کرے۔ دین سکھائے، علم سکھائے اور دعائیں سکھائے، سورے سکھائے، گرچہ کہ دو ایک ایک آدمی کو کیوں نہ صحیح، اور اس پر جو تھکن ہو، عبادتوں میں جو تھکن ہو یا اس سکھانے میں جو تھکن ہو، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر بقدر محنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اجرکی علی قدر نصبکی، کہ جو ہے تمہارا اجر تمہاری تھکن کے برابر ہے، تمہارا اجر تمہاری تھکن کے برابر ہے۔ جتنی مشقت تمہیں اس میں آ رہی ہے، اس مشقت پر تم اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرو۔ جو تمہیں اس میں تھکن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں، اس تھکن پر تم اجر طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، تمہاری تھکن کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے بارے میں، تعلم کے بارے، سکھانے کے بارے میں اور سیکھنے کے بارے میں یا عبادت کے بارے میں، اطاعت کے بارے میں اسے جو محنت و مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے وہ اس کو اٹھائے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرے۔ آخری بات یہ کہ رمضان سستی کا مہینہ ہرگز نہیں ہے، سونے کا مہینہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی جنگیں، جنگ بدر، فتح مکہ، یہ ساری جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ اگر رمضان آرام کا، سستی کا، کمزوری کا مہینہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ یہ وقت لاتا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اختیار فرماتے۔ آپ نے اختیار کیا، آپ نے کام کیا، آپ نے سفر کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، جد و جہد کی، جہاد کیا، تو یہ اسوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہماری مسجدیں رمضان کے مہینے میں پورے مردوں سے جو ہے، یعنی کہ مردوں کی جیسی تصویر پیش کرتی ہے۔ ظہر کے بعد سو رہے ہیں، فجر کے بعد سو رہے ہیں، عصر کے بعد سو رہے ہیں، ہر وقت آدمی لیٹا رہتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو پورے بازار سج جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو کمزور بنا لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں، اس سے بڑھ کر کام کیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد تھا جو آپ نے کیا۔ آپ اس کو صرف برکت کے اس سے دیکھ رہے ہیں، برکت، رحمت، مغفرت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ جد و جہد، طاقت و قوت کا مہینہ ہے، اور اس کو ہم نے کمزوری کا مہینہ بنا دیا کہ ایک آدمی کام سے پیچھے ہے، اسکول سے پیچھے ہے، کالج سے پیچھے ہے، اپنے کلاسز سے پیچھے ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے محنت سے پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب چیزیں نہیں کی، آپ نے روزہ رکھ کر یہ سب سارے کام انجام دیے۔ بس آپ نے جو رخصت دی تھی وہ رخصت یہ تھی کہ اگر آدمی سفر میں روزے کو چھوڑنا چاہتا ہے تو روزے کو چھوڑ دے، اس کے بعد اس کی وہ قضا کر لے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹ اس میں نہیں دی، کوئی وہ عمل جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے چھوڑ دیا رمضان میں، ایسا نہیں، بلکہ وہ عمل جو اللہ کے نبی غیر رمضان میں کرتے تھے اس سے زیادہ عمل، اس سے زیادہ محنت، اس سے زیادہ عبادت، اطاعت اور مشقت آپ نے رمضان میں اٹھائی، دکھائی، بتائی، اور آپ نے گھر والوں کو سکھایا بھی کہ یہ مہینہ محنت و مشقت کا مہینہ ہے۔ عبادت کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، تقوی کے بارے میں ہمیں یہ اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا چاہیے۔ باقی کھانے پینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں ہمیں اسوہ بتایا ہے کہ ایک آدمی رمضان میں سحری کرے، سحری کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور سحری کے لیے آپ نے نیت کی بات کہی کہ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو آدمی رات میں روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ نیت کے دو طریقے ہیں، ایک کہ آدمی ہر دن روزے کی نیت کرے، دوسرا یہ کہ رمضان کے آغاز میں آدمی سارے روزوں کی نیت
کر لے یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن نیت واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا سحری، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اور آپ نے کہا کہ ہلموا الی الغداء المبارک، کہ مبارک کھانے کی طرف آؤ، اور آپ نے سحری کرنے کا حکم دیا۔ افطار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی، آپ نے کھجوروں پر افطار کیا، کھجور آپ نے رطب کھجوروں پر، کچی ادگدری کھجوروں پر آپ نے افطار کیا، سوکھی کھجوروں پر آپ نے افطار کیا، وہ نہ ملا تو پانی سے آپ نے افطار کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری اور افطار دونوں نمونوں میں آپ کو زیادہ کھانا کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھا کر بھی طاقتور رہتے تھے، اور روزہ آپ کا مکمل تھا پوری عبادتوں کے ساتھ، اطاعتوں کے ساتھ، ذکر و اذکار اور دعاؤں کے ساتھ۔ تو ایک آدمی کو یہ نمونہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ سحری کھائے، سحری کو ترک نہ کرے اپنے بیکار کے جاگنے کی وجہ سے، اور افطار کرے، اور افطار میں زیادہ کھا کر کے اسراف اور فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ رمضان کے مقصدوں میں سے ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بتائی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، اور آسانی یہ ہے کہ آدمی ہلکی سی غذا کھائے، اپنے آپ کو بوجھل نہ بنائے، اپنی عبادتوں کو بوجھل نہ بنائے۔ جتنا زیادہ وہ کھائے گا اتنا زیادہ وہ بوجھل ہوگا، اور عبادتیں اس کے لیے مشکل ہوں گی۔ کھانا عبادتوں کے اوپر طاقت دینے والا نہیں ہے زیادہ کھانا، بلکہ وہ کھانا طاقت دینے والا ہے جو کھانا بقدر کفایت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ سانس کے لیے آدمی کو کھلا رکھنا چاہیے، اپنا پیٹ کھلا رکھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسوے پر عمل کرے گا۔ آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادتوں کے سلسلے میں ایک بات بتائی ہے کہ آدمی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو، اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے ارادوں کو پاک کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک سو ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں اور عبادت، تراویح اور قیام اور صیام، اذکار اور قرآن کی اللہ تعالیٰ کما حقہ، اس کا حق ادا کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سے جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو چکا دے، جو بن بیاہی بیٹھی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو صاحب اولاد بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔